اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور ان کی غزل کے بارے میں جو اہم نکات تھے اس سے آپ کو آگاہ کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں غزل کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ تو 2 کالم آپ اپنی کاپی پہ بنا لیں، ایک طرف آپ لکھیں گے الفاظ و مرکبات اور دوسری طرف آپ لکھیں گے ان کے معانی۔ غزل کی تشریح کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے معانی جان لینا، جو لغوی معنی ہیں وہ جان لینا ضروری ہیں، جو مرادی معنی ہیں وہ جان لینا ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل کو پڑھ کے غزل کی روایت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کی تشریح کرنی ہے، ان لفظوں کا مطلب بھی آنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے شاعر نے انہیں کس لحاظ سے استعمال کیا ہے، کس طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے اس سلسلے میں جان کھونا، جو کہ ایک محاورہ ہے۔ اس کے معنی آپ لکھیں گے قربان ہونا، بلبل جانا، صدقے واری ہونا۔ پھر لفظ ہے وصف دندان یار، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کا معنی آپ الٹ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے آخری لفظ کا معنی، پھر اس کے بعد اس سے پہلے والے کا، پھر اس سے پہلے والے کا۔ تو یار کا مطلب ہے محبوب، دندان جو ہے وہ دانتوں کے لیے آیا ہے، اور وصف کا معنی ہے خوبی۔ تو اس کا معنی آپ لکھیں گے محبوب کے دانتوں کی خوبی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا معنی ہم نے الٹ لکھے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے موتی پرونا، یہ محاورہ ہے، موتیوں کی لڑی پرونا، لیکن یہاں یہ استعمال ہوا ہے فکروں یا شعروں میں بڑی عمدگی سے لفظوں کی بندش کرنا، نثر یا نظم میں دلکش اور دل آویز باتیں کرنا، خوش بیانی کرنا۔ پھر لفظ ہے بخت، بخت کہتے ہیں نصیب کو، مقدر کو۔ اس کے بعد ہے بے فکر، بے فکر کا مطلب ہے بے تردد، پریشانی کے بغیر۔ پھر ایک مرکب ہے کشت سخن، یہ مرکب اضافی ہے۔ سخن کہتے ہیں شاعری کو، کشت کہتے ہیں کھیت کو۔ اس کے معنی آپ لکھیں گے، مرکب اضافی کے معنی آپ جو ہے وہ آخر سے شروع کرتے ہیں، اس کے معنی لکھیں گے شاعری کا کھیت، باغ سخن مراد شاعری۔ پھر لفظ ہے جوتنا، اس کا معنی آپ لکھیں گے زمین میں ہل چلانا، زمین کو قابل کاشت بنانا۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے برہمن، اس کے معنی آپ لکھیں گے ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات، کسی بھی شے کی پوجا کرنے والا، پجاری، مجازن عاشق، محب۔ پھر لفظ ہے بت، بت کے معنی لکھیں گے مجسمہ، مورتی، جس کی پرستش کی جائے، مجازن معشوق، محبوب، جیسے بت چالاک اور بت کافر وغیرہ، یہ اردو شاعری میں استعمال ہوئے ہیں محبوب کے لیے۔ پھر لفظ ہے غم کھانا، غم کھانا ایک محاورہ ہے، اس کے معنی آپ لکھیں گے رنج و الم برداشت کرنا، دکھ سہنا، صدمہ اٹھانا۔ پھر لفظ ہے ہاتھ دھونا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کے معنی لکھیں گے چھوڑ دینا، دست بردار ہو جانا۔ پھر لفظ ہے زنخداں، زنخداں کا معنی آپ لکھیں گے ٹھوڑی، زکن، انگریزی میں چن کو کہتے ہیں، چن کو زنخداں کہتے ہیں۔ آخری لفظ ہے ڈبونا، اس کے معنی آپ لکھیں گے گہرائی میں اتارنا، خراب کرنا، ضائع کرنا۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل میں جو مشکل الفاظ تھے اور جو تراکیب تھیں، ان کے معانی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں۔ اس سے اگلے مرحلے پر ہم غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ان اشعار کے آہنگ سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلی ویڈیو کی طرف۔